اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کورین سکلز اکیڈمی چکوال کی جانب سے بہت سے دوست مختلف طرح کے سوالات کر رہے ہیں میڈیکل کے حوالے سے، روسٹر فارم کے حوالے سے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتا دوں، آپ کے جو چیدہ کویسچن ہیں، سوالات ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اگر یہ ساری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں، آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو سیکنڈ راؤنڈ تھا اس کے جو ای پی ایس ٹاپک پلس اسکل ٹیسٹ ہے، اس کا حتمی اعلان جو ایچ آر ڈی کوریوس کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ آپ اپنا او ای سی کی ویب سائٹ پہ جا کر اپنا کے ایل ٹی نمبر لکھیں گے اور نیچے اگر آپ کا نام آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ڈیٹیل آ رہی ہے، اس میں آپ کا کے ایل ٹی نمبر، نام، آپ کی سب کیٹیگری، تو آپ مطلب اسکل ٹیسٹ میں کلیئر ہیں اور آپ مزید آگے چل کر میڈیکل کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بندوں کا رزلٹ فاؤنڈ نہیں ہو رہا، ناٹ رزلٹ فاؤنڈ، اس کا مطلب ہے ان کا کوئی مسئلہ بنا تھا اسکل ٹیسٹ میں، اور زیادہ تر لڑکے وہی اسکل ٹیسٹ میں جن کا رزلٹ فاؤنڈ نہیں ہو رہا، ان کا جو کلر بلائنڈ ویژن تھا وہ مسئلہ ہوگا۔ اگر مزید بھی ان کو پریشانی ہے تو جب ایچ آر ڈی کی ویب سائٹ پہ اناؤنس ہوتا ہے آج، یا شاید آج امید ہو جائے گا، اس پہ آپ کا جب آپ اپنی آئی ڈی بنائی ہوئے تو وہاں پر آپ کو نیچے اس کا پتہ بھی چل جائے گا کہ ہمارا کیا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو مزید آگے چلتے ہیں کہ اب آپ نے اگلا پروسیس کیا۔ اگلا پروسیس آپ کا جناب میڈیکل کا ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے یہ ایک پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، تو روسٹر فارم سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، میڈیکل کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میڈیکل کے لیے دیکھ لیں آپ، اس کے لیے آپ کو اسلام آباد میں 2 لیب ہیں، نایاب لیب ہے، نایاب لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر ہے، ٹھیک ہے، جو فضل حق روڈ پہ بلیو ایریا میں واقع ہے، اور دوسرا جو ہے آئی ڈی سی اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر ہے جو F8 مرکز میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو لاہور والے بندے ہیں، دوست ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ان کی بھی 3 میڈیکل سینٹر ہیں۔ سروت انور میڈیکل کمپلیکس ہے، یہ نیو گارڈن ٹاؤن کے پاس ہے۔ اگلا جو ہے النور ڈائگنوسٹک سینٹر ہے، یہ فاطمہ میموریل ہاسپٹل کے سامنے موجود ہے، اور تیسرا جو ہے وہ فضل میڈیکل ڈائگنوسٹک سینٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے مختلف میڈیکل سینٹر ہیں۔ اس طرح کراچی والے جو دوست ہیں ان کے لیے جو ہے میڈی سینٹر ہاسپٹل اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر، یہ غزالی روڈ پہ واقع ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کی میڈیکل کے لیے جہاں جہاں مخصوص لیب ہیں۔ اب بہت سے لڑکے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ سر آئی ڈی سی مطلب جہاں سے کروا لیں؟ نہیں، آئی ڈی سی جہاں سے بھی نہیں، نایاب لیب جہاں سے بھی نہیں، یہ جو مخصوص انہوں نے آپ کو ایڈریس دیے وہیں سے آپ نے میڈیکل کروانا ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، ادروائز آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا، ٹھیک۔ اس کے علاوہ اب نیکسٹ چلتے ہیں کہ آپ کی اس کے لیے آپ نے کیا کیا لے کے جانا ہے میڈیکل کے لیے۔ تو میڈیکل کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی کے ایل ٹی سلپ لے کے جائیں گے، اس کے ساتھ آپ نے اپنا جو پاسپورٹ ہے وہ، اور اپنا آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ اور جو آپ کی کے ایل ٹی سلپ ہے، ان کی آپ نے جو ہے کاپی بھی کروا کے لے کے جانی ہے۔ تو یہ آپ کا میڈیکل ہوگا۔ میڈیکل کی غالباً پہلے جو فیس تھی وہ 4000 روپے تھی، اور امید اتنی ہی ہوگی اس دفعہ بھی، تو مزید آپ کو میڈیکل سینٹر سے بھی معلومات مل جائے گی۔ اب چلتے ہیں ہم کہ جو چلان روسٹر فارم ہے وہ فل کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ابھی میرے آپ کے سامنے تصویر ہے، اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتاتا چلوں گا، اس میں چیزیں فل بھی ہیں، مزید بھی آپ کر لیجیے گا۔ روسٹر فارم تقریباً سب کو مل گیا ہوگا، یہ آپ نے خود ڈاؤن لوڈ کر کے خود فل کریں، یا تو آپ بلیک پوائنٹر سے فل کریں یا اس کو کمپیوٹر سے کروا لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بڑے حروف میں کرنا ہوگا آپ کو، بہت سی باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ غلطی آپ کو او ای سی جا کر آپ کو وہاں پر غلطی ہوگی، اگلے آپ کو واپس بھیج دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ چیزیں غور سے چیک کریں اور سمجھیں، اور اس کے بعد اپنا چلان فارم دوسرا ہے جو ہے آپ کا جاب روسٹر فارم ہے وہ فل کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ کوشش کریں کہ کمپیوٹرائز جو آپ کا پاسپورٹ ہے وہ آپ کا 1 سال سے زیادہ ہونا چاہیے جس دن آپ نے جانا ہے روسٹر فارم جمع کروانے۔ ایک تو بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، یہاں پر اس نے مینشن بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 عدد پاسپورٹ سائز بیک گراؤنڈ کاؤنٹس ہونا چاہیے، اس کا وائٹ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، سفید بیک گراؤنڈ۔ اور سفید بیک گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم جب تصویر آپ نے بنانی ہے اس میں ٹوپی، پگڑی، رنگین کپڑے، اس طرح کے مطلب چیز نہ ہو جس سے آپ کے، یہ چیز اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کے ڈاکومنٹس کوریا جائیں گے تو وہاں پر آپ کو جب آپ کے ڈاکومنٹ اسکین کی جائیں گے تو اگر آپ کی تصویر واضح صحیح نہ ہوئی تو وہ پھر دوبارہ واپس بھیج دیں گے۔ بہت سے لڑکوں کے ساتھ بعد میں یہ مسئلہ بنتا ہے اور پھر وہ روتے رہتے ہیں ہمارے کاغذ واپس آ گئے جی، واپس آ گئے، پھر دوبارہ آپ کو جانا پڑتا ہے او ای سی، تصویر دینی پڑتی ہے، یہ معاملات کرنے پڑتے ہیں۔ تو بہتر ایک دفعہ صحیح طریقے سے سمجھ لیں اس چیز کو اور پھر اپنا روسٹر فارم فل کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات لازمی ذہن میں رکھیں کہ آپ کا اپنا ذاتی بینک اکاؤنٹ کوئی بھی ہو۔ بہت سے لڑکے سوال کرتے کون سے بینک کو، یار کوئی بھی بینک آپ کا ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف آپ کے پاس اپنا اکاؤنٹ اور اس کی چیک بک لازمی ہونی چاہیے۔ چیک بک کا کیا ہوگا، کوئی بھی بلینک چیک ہے اس کی آپ کیا کریں گے،
ایک جو ہے وہ لگا دیں گے، فوٹو کاپی لگائیں گے جب آپ نے روسٹر فارم فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا اپنا اکاؤنٹ کھلا ہونا چاہیے، اور اکاؤنٹ سے مراد آپ کے پاس چیک بک لازمی ہونی چاہیے۔ تو جن لڑکوں نے نہیں کھلوایا وہ لازمی کھلوا لیں، ٹھیک۔ شناختی کارڈ اور KLT کی ایک سادہ کاپی، پاسپورٹ کی رنگین کاپی اچھی سی اسکین کر کے لے کے جانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مزید میں آپ کو روسٹر فارم کیسے فل کرنے وہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ جی، ہدایات برائے درخواست جاب روسٹر فارم۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہی باتیں جو آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ نمبر 1 آپ چیک کریں، درخواست فارم بلیک پوائنٹر سے انگلش کے بڑے حروف کے ساتھ یا لکھیں، یا خود لکھ لیں یا ٹائپ کروا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نام پاسپورٹ کے مطابق لکھنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، تصویر سفید بیک گراؤنڈ اور رنگین کپڑوں میں ہونی چاہیے، بالکل سفید بیک گراؤنڈ ہو تو سفید کپڑے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، ٹوپی چشمے کے بغیر۔ نمبر 4، پاسپورٹ منسوخ ہونے میں کم از کم 1 سال، مطلب آپ کا پاسپورٹ جو ہے 1 سال سے زیادہ ویلڈ ہونا چاہیے، ٹھیک۔ فارم میں تمام موبائل نمبر مختلف لکھنے، اب آگے ہم چلیں گے جب میں آپ کو سمجھاؤں گا تو وہاں پر ایک جو موبائل نمبر سیم نہیں لکھنا، جہاں پر بھی آپ نے نمبر لکھنے ہیں ڈیفرنٹ لکھنے ہیں، ٹھیک۔ اگلا کہتا ہے کہ اپنے عزیز کا، اپنی بیوی وغیرہ کا موبائل نمبر، ایک موبائل نمبر 2 مرتبہ مت لکھیں، فارم کا کوئی بھی خانہ خالی مت چھوڑے، غلطی ہونے کی صورت میں وائٹنر کے ہاں وہاں پر آپ کو ایک سہولت ہے، وائٹنر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب مزید کہتا ہے کہ ترتیب برائے سیٹ نمبر 1، پاسپورٹ صاف ستھری رنگین فوٹو کاپی، وہ آپ کو بتا چکا ہوں میں۔ اصلی فارم جو آپ نکلوائیں گے، میڈیکل آپ کا ساتھ ادھر پہنچ جائے گا، 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا میڈیکل جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد KLT کی بلیک فوٹو کاپی، بینک چیک کی بلیک فوٹو کاپی۔ آگے اس کے بعد ترتیب برائے سیٹ نمبر 2، پاسپورٹ کی بلیک فوٹو کاپی، درخواست فارم بلیک فوٹو کاپی اور میڈیکل کی بلیک فوٹو کاپی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو ساتھ ضرورت پڑیں گی۔ اب چلتے ہیں ہم آگے، اگلا پروسیس جو ہے ہمارا، کس طریقے سے ہم نے جاب روسٹر فارم فل کرنا ہے۔ آ جائیں جی، فارم انگلش کے بڑے حروف میں لکھیں، بلیک پوائنٹر سے لکھیں یا ٹائپ کریں۔ اوپر لکھا ہے جاب اپلیکیشن فارم، جو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے یا آج کل ہر گروپ میں موجود ہے، میں نے بھی آپ کو سینڈ کر دیا تھا۔ سب سے اوپر آپ نے KLT نمبر، یہاں پر KLT نمبر لکھیں، آگے اپنا شناختی کارڈ نمبر، اس میں کوشش کریں جو آپ کا شناختی کارڈ نمبر اس کے مطابق غلطی نہ ہو۔ فل نیم نیچے پاسپورٹ کے مطابق، اگر آپ کا نام ہے فرض کیا آپ ویسے نام آپ کا غلام حیدر ہے، غلام علی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، تو آپ نے پاسپورٹ پہ لکھا ہوگا حیدر علی، ٹھیک ہے، یا حیدر غلام، جو بھی پاسپورٹ کے مطابق لکھیں یہاں پر۔ ڈیٹ آف برتھ، ٹھیک ہے، یہاں پر لکھیں۔ آگے آپ کی ایج کتنی ہے، اپراکسیمیٹلی ایج آپ کی 22 سال ہے، 23 سال ہے، جو بھی ہے یہاں پر وہ لکھیں۔ جینڈر میل یا فیمیل، میل ہے تو میل کو بلیک کریں، فیمیل ہے تو فیمیل کو کر دیں۔ آگے آپ کا جو سٹیٹس ہے، آپ میرڈ ہے، ڈائیورسڈ ہو چکی ہے یا ابھی شادی کی ہی نہیں۔ جو لڑکے شادی شدہ ہیں اسٹوڈنٹ، وہ میرڈ کو، جن کی طلاق ہو چکی ہے وہ ڈائیورسڈ، اور جو ابھی تک شادی نہیں کی وہ نیور میرڈ پہ آ جائیں۔ پاسپورٹ نمبر آپ لکھیں گے، اس کے بعد پاسپورٹ ایشو ڈیٹ، پاسپورٹ آپ کو ایشو کس ڈیٹ کو ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کہ آپ کو پاسپورٹ ایشو ہے جی 4 مارچ 2023 کو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس حساب سے 4 مارچ 2023 لکھیں گے، ٹھیک۔ آگے ہے پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی، ویلیڈیٹی کب، یہ مطلب ختم ہو رہا ہے، ختم فرض کیا 2023 میں آپ نے منوایا، 2028 میں ختم ہو رہا ہے، تو وہ پاسپورٹ پہ یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، وہاں سے آپ دیکھ کے لکھ لیجئے گا۔ ایڈریس آپ کا ولیج، پوسٹ آفس، جو بھی آپ کا چک نمبر ہے، جو بھی وہ یہاں پر لکھیں گے۔ نیچے آگے جی فون نمبر، فون نمبر میں واٹس اپ نمبر جو آپ واٹس اپ یوز کرتے ہیں وہ نمبر لکھنا ہے۔ موبائل 1 میں اپنا فون نمبر ایک لکھیں، موبائل 2 میں اپنا فون دوسرا نمبر اگر آپ کا ہے، اور ہوم میں کسی تیسرے نمبر لکھتے ہیں، یا PTCL آپ کا نمبر ہے وہ لکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا ہر نمبر الگ الگ ہونا چاہیے، سیم لکھیں گے تو پھر آپ کا یہ فارم ریجیکٹ ہوگا، دوبارہ آپ کو جانا پڑے گا۔ ہائٹ یہاں پر آپ نے سینٹی میٹر میں قد لکھنا ہے، اور ویٹ KG میں۔ یہ آپ کہاں سے لکھیں گے، آپ کے میڈیکل جب ہوگا تو وہاں پر یہ چیزیں مینشن ہوگی، وہاں سے دیکھ کے آپ لکھ لیجیے، اپنی طرف سے نہیں لکھنا جو آپ کے میڈیکل میں ہوگا۔ پھر آپ کا ویژن کیا ہے، لیفٹ 6/6 ہے، رائٹ 6/6 ہے، تو وہ لکھ دیں۔ آگے کلر بلائنڈ، کلر بلائنڈ آپ کیا ہیں، کلر بلائنڈ آپ کا نارمل ہے، یہاں پر آپ نے بلائنڈ نہیں کرنا، کیونکہ جو لڑکے بلائنڈ تھے وہ تو آلریڈی ریجیکٹ ہو چکے ہیں، تو یہاں پر آپ نے نارمل کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں میڈیکل ایگزامینیشن، تو ڈیٹ آف میڈیکل جس ڈیٹ کو آپ نے کرواتے ہیں، فرض کہ کوئی لڑکا کل جاتا ہے، 7 کو جاتا ہے، کوئی 8 کو جاتا ہے، کوئی 10 کو، جو 15 کو، جس ڈیٹ کو آپ جائیں گے تو میڈیکل وہ ڈیٹ یہاں پر لکھنی ہے۔ میڈیکل سینٹر یہاں سے آپ اگر IDC اسلام آباد سے کروایا ہے، نایاب سے کروایا ہے، یا لاہور سے کسی میڈیکل سینٹر سے، تو وہ آپ نے میڈیکل سینٹر کا نام۔ آگے چیک کرتے ہیں آپ کے جو کوئی فنگر لوز اس طرح کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تو یہاں پر آپ نے کیا ہوگا جی، اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے لیفٹ نارمل، رائٹ نارمل،
آگے یہاں پر بھی نارمل اور یہاں پر بھی نارمل، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ٹانگ کا، پاؤں کا یا ہاتھ کا نہیں ہے تو۔ آگے چلتے ہیں جی ای میل کی طرف۔ یہاں پر آپ اپنا ای میل، کوئی بھی آپ کا جی میل ای میل ایڈریس ہے یاہو کا جو بھی ہے یہاں پر لکھتے ہیں۔ اسکل ٹیسٹ آپ نے دیا نہیں دیا، آپ نے یس وائی پہ کیونکہ آپ نے اسکل ٹیسٹ سب نے دیا 2023 میں، تو وائی اوکے، وائی کو آپ کلک کریں گے۔ آگے چلتے ہیں پریفرڈ ریجن۔ پریفرڈ ریجن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کون سا ریجن کوریا میں سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، کھیونگی دو کا، بوسان کا، کون سا کھیونگسانگ بک چلا نم دو جو بھی، لیکن آپ یہاں پر اینی لکھیں۔ آپ کسی بھی ایریا میں اگر ہمیں بلایا جائے تو ہم ریڈی ہیں۔ فرسٹ چوائس آپ کی ہے اینی، سیکنڈ چوائس بھی آپ کیا کریں گے، اینی کریں گے۔ ڈیزائر انڈسٹری ہماری جو ہے کیٹیگری مینوفیکچرنگ ہے، ظاہری سی بات ہے مینوفیکچرنگ ہماری ہے ان کے ساتھ سب کیٹیگری۔ یہاں پر آپ نے جن لڑکوں نے اسمبلی میں اپلائی کیا تھا، ٹیسٹ دیا تھا، وہ اسمبلی لکھیں گے، جنہوں نے میجرمنٹ میں کیا تھا وہ وہاں پر میجرمنٹ لکھیں گے، اور جنہوں نے ووڈ ورک میں ووڈ جوائنٹری میں کیا تھا وہ یہاں پر وہ اپنی کیٹیگری لکھیں گے۔ آگے یہاں پر لکھا ہے ڈیوٹیز کنسٹرکشن اونلی، یہ لازمی سمجھ لیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کنسٹرکشن والوں کے لیے ہوتا ہے، اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لڑکے بہت سے سلیکشن کر دیتے ہیں، کوئی کارپینٹر، کوئی ربڑ، اس طرح کا آپ نے یہاں اس کو چھیڑنا ہی نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں ای پی ایس ٹاپ، انڈسٹری مینوفیکچرنگ ہی ہماری، ٹھیک ہے۔ آگے ٹیسٹ ڈیٹ یقینی طور پہ آپ کو یاد ہوگی جس ڈیٹ کو آپ نے KLT اپنا ای پی ایس ٹاپک کا ٹیسٹ دیا تھا، اور یہاں پر ڈیٹ وہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں یاد تو آپ سرچ کر لیجئے گا، ڈیٹ آپ نے یہاں پر وہ لکھنی ہے۔ نیچے آپ کے سکور، یہاں پر پہلے آپ نے ریڈنگ کے سکور لکھنے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب ای پی ایس ٹاپک کا آپ کا رزلٹ آیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ کے لسننگ اور ریڈنگ کے دونوں مارکس مینشن تھے، تقریباً سب لڑکوں کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ لکھ دیں گے ریڈنگ کے نمبر اور یہاں پر لسننگ کے نمبر۔ اگر ٹوٹل سکور فرض کیا آپ کے ٹوٹل سکور ہے 160 ہے، ٹھیک ہے، تو ٹوٹل سکور 160 لکھ دیں، یا اگر اس کا آپ ہاف لکھ دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو آپ کیونکہ جب آپ رزلٹ دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کا 50% نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریڈنگ کی بھی آپ ہاف لکھیں، لسننگ کی بھی ہاف لکھیں، اور ٹوٹل مارکس جو آپ نے لیے ہیں وہ یہاں پر لکھ دیں۔ ایوریج سکور ٹوٹل مارکس 200 تھے، اور ایوریج سکور آپ کو جو بھی آپ نے لیے ہیں، فرض کیا آپ نے 200 میں سے مارکس لیے ہیں جی 160 لیے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کے ایوریج کتنے 80% بن جائے، 80 لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے 150 لیے ہیں تو 175 لکھ دیں، تو ایوریج سکور کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا۔ نیچے چلتے ہیں اکیڈمک بیک گراؤنڈ۔ آپ اکیڈمک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہے کوئی اسکول کالج، یا اگر آپ یونیورسٹی گئے تو اس حساب سے جو بھی ہے، جنہوں نے ڈاکٹریل PhD کی ہوئی ہے وہ اس کو اپلائی کریں گے، MA کی ہے تو ماسٹر والی، بیچلر BA کی ہے تو بیچلر، ایسوسیٹ ڈگری جن کے پاس ہوتی ہے DE وہ ایسوسیٹ کو کلیئر کریں گے۔ اگر جن کے پاس صرف میٹرک ہے وہ ہائی اسکول میٹرک کو کریں گے، اور جو سے بھی نیچے پھر وہ جونیئر یا ایلیمنٹری کو کلک کریں گے، ٹھیک ہوگا۔ تو یہ آپ نے یہاں پر اس کو گول دائرہ لگا دینا ہے۔ ووکیشنل اسکول لیول، ووکیشنل اسکول کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے کسی جو ٹیکنیکل اسکول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ٹیفٹ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اس طرح کے ادارے جو ہیں وہاں سے آپ نے کچھ کیا ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو یہاں پر آپ نے لکھیں پیشہ ورانہ تعلیم، کون سے شعبہ کون سا ہے۔ آگے میجر مطلب آپ نے اس میں CNC میں کام کیا ہے، اس میں آپ نے، یا آپ نے ویلڈنگ والے شعبے میں جناب آپ کے پاس ہے تو وہ اپنا یہاں پر شعبہ آپ لکھ دیں، نہیں ہے تو اس کو نیل کر دیں۔ نیچے چلتے ہیں، آپ کے پاس زبان میں مہارت، لینگویج پروفیشنسی کیا ہے؟ تو کورین آپ ایکسیلنٹ ہے، فیئر ہے، پور ہے، تقریباً سب کو پتہ ہی ہے، تو آپ یہاں پر کوشش کریں فیئر کر دیں۔ انگلش اگر آپ کو اچھی آتی ہے تو ایکسیلنٹ کر دیں، گزارا ہے تو فیئر کر دیں۔ ادر لینگویج آپ یہاں پر اردو لکھتے ہیں، اگر آپ کی مادری زبان پشتو ہے، پنجابی ہے، بلوچی جو بھی ہے وہ یہاں پر ساتھ وہ لکھ دیں۔ وہ ظاہر سی بات ہے جس کی جو ادر لینگویج اردو ہے یا پشتو ہے یا پنجابی ہے تو وہ تو ایکسیلنٹ ہی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں لائسنس زیادہ تر ہمارے پاس شوق ہوتا ہے اس کا گاڑی کا ہی، تو لائسنس اگر آپ کے پاس ہے تو موٹر وہیکل، ٹھیک ہے، یا موٹر کار یا بائک جو بھی ہے وہ یہاں پر لکھ دیں، نہیں ہے تو اس کو نیل کر دیں۔ کام کا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کام کسی ملک میں آپ نے کیا، پاکستان فرض کیا آپ نے پاکستان میں، ملک کا نام سب سے پہلے کنٹری نیم ہے، آگے انڈسٹری مینوفیکچرنگ ہے، سب کیٹیگری آپ کی اسمبل ہے یا ووڈ ورک ہے جو بھی ہے اس کو یہاں پر لکھیں، اور آگے وہ کہتا ہے کہ آپ کا منتھ ایئر مطلب کتنے مہینے اور کتنے سال کا تجربہ ہے۔ اگر آپ کا فرض کے 3 سال ہے تو اور 2 مہینے، آپ 2 مہینے 02 لکھ کے آگے سال کے آگے 03 لکھ دیں۔ تو جو بھی آپ کا تجربہ ہے، پاکستان کا ہے، UAE یونائٹڈ عرب امریٹ کا ہے، یا KSA کنگڈم آف سعودی عربیہ، تو جو بھی آپ کو ملک کا اگر کام وہاں پر آپ نے کیا ہے تو یہاں پر 3 آپشن ہے، وہاں آپ کام کا تجربہ لکھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں۔
اس کے آگے لکھا ہے ڈیوٹیز، یہ آپ نے بالکل اس کو چھیڑنا نہیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہوگا یہ والا، ٹھیک ہوگا۔ اینڈ پہ جاتے ہیں ورک ایکسپیرینس ان کوریا۔ ورک ایکسپیرینس کوریا کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے آلریڈی کوریا جا چکے ہیں، تو ظاہر سی بات آپ فی الحال نہیں گئے، تو یہاں پر آپ نو کر دیں۔ ہاں، آپ میں سے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو ریٹرنی ہوتے ہیں، 4 سال 10 مہینے پورا کر کے آئے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس ہوتا ہے کیونکہ وہ کوریا رہے ہیں، تو وہ یس کریں، اور یس کرنے کے بعد آگے پھر ان کا جو ویگوگن تھنگرک جنگ بونو ہوتا ہے، نمبر ہوتا ہے، وہ یہاں پر اپنا لکھیں گے، اپنا رجسٹریشن نمبر لکھیں گے، ٹھیک ہوگا۔ تو زیادہ تر لڑکوں کو چونکہ نہیں ہوتا تو وہ چھوڑ دیں، اس کو نو کر دیں۔ آگے چلتے ہیں جی، نیم آف اسکول، کالج، یونیورسٹی۔ یہاں پر آپ نے اپنے اسکول کا نام یا اپنے یونیورسٹی کا نام، جو آپ کی آخری ڈگری جہاں سے آپ نے لی ہے اس کا لکھتے ہیں۔ یونیورسٹی آف سرگودا، یونیورسٹی آف لاہور، جو بھی آپ نے جس میں پڑھا ہے، یا صرف اسکول کیا ہے تو یا کالج، تو یہاں پر وہ لکھنا ہے۔ نیچے چلتے ہیں، لوکیشن آف ابو اسکول، جس میں آپ نے آخری ڈگری حاصل کی ہے، جو اوپر آپ نے لکھا ہے اس کی لوکیشن لکھنی ہے۔ صبح اسکول کا اسکول سب سے پہلے آپ کیا لکھیں، سٹی فرسٹ کیا آپ کا ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، چکوال ہے، اسلام آباد ہے، ایبٹ آباد ہے، جو بھی وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ پروونس لکھیں گے، پروونس مطلب کہ پی کے ہے، پنجاب ہے، ٹھیک ہے، سندھ ہے یا بلوچستان ہے۔ اس کے بعد کنٹری تو ظاہر سی بات پاکستان ہی آئے گا۔ آگے چلتے ہیں، ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبر، یہ آپ نے توجہ سے لکھنا ہے۔ یہاں پر آپ نے فل نیم ان انگلش، فل نیم ان انگلش کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا نام لکھنا ہے جس کا آپ ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبر لکھ رہے ہیں۔ اپنے بھائی کا، اپنے کزن کا، اپنی بیوی کا، اپنے والد صاحب کا، جس کا بھی لکھیں گے اس کا نام لکھنا ہے۔ کنٹری آف ریزیڈنس، جہاں پر وہ رہ رہے ہیں، ظاہر سی بات زیادہ تر پاکستان کے جو نمبر ہے وہی چل رہے ہیں تو وہ لکھنا ہے، پاکستان لکھ دیجیے گا۔ ٹیلی فون نمبر 1، پہلا فون نمبر لکھیں، پھر دوسرا نمبر لکھیں، اور ریلیشن آپ اس کے ساتھ کیا ہے، بھائی ہے، کزن ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ اس بندے کا یہاں پر نمبر لکھیں جس پہ آپ کو پورا اعتماد ہو، ٹھیک ہے، اور کل اگر آپ کا نمبر بند ہوتا ہے اور اس بندے کو جب کال کی جائے تو یہ اٹھا بھی لے اور آپ کے متعلق بتا بھی دے اور آپ کو بھی آگاہ کر سکے۔ نیچے چلتے ہیں، ہیو یو ایور یوزڈ اینی ادر نیمز ٹو انٹر ڈپورٹ کوریا، آپ نے کوئی ادر نام یوز کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ نہیں کرتا، آپ نے نو کو کر دینا ہے۔ نیچے، از دا انوائٹی اے سٹیزن آف مور دین ون کنٹری، آپ کسی اور ملک کی بھی شہری ہیں تو کسی کے نہیں ہے تو نو کر دیں۔ ڈز دا انوائٹی ہیو ادر ویلڈ پاسپورٹ، آپ کے پاس کوئی اور پاسپورٹ بھی ہے، مطلب ڈپلومیٹک ہے، آفیشیل اس ٹائپ کا، اگر نہیں ہے تو نو کر دیں، ٹھیک۔ ہیز دا انوائٹی ٹریول ٹو کوریا ان دا لاسٹ 5 ایئر، اگر آپ نے پچھلے 5 سالوں میں کسی بھی ویزے پہ آپ گئے ہیں، وزٹ پہ گئے ہیں یا اس ورک ویزے پہ گئے ہیں تو اگر کوریا گئے ہیں تو یس کر دیں، نہیں گئے تو نو۔ تقریباً زیادہ تر 99% تو نہیں گئے ہوئے تو نو کریں گے، اور جو گئے ہیں پھر اس کی ڈیٹیل انہیں دینی پڑے گی۔ نیچے، ہیز دا انوائٹی ٹریول آؤٹ سائڈ ہز اور ہر کنٹری آف ریزیڈنٹ ایکسکلوڈنگ ٹو کوریا ان دا لاسٹ، ہاں پچھلے 5 سالوں میں اگر آپ کوریا کے علاوہ کسی ملک میں گئے ہیں، UAE گئے ہیں، سعودیہ گئے ہیں، انگلینڈ گئے ہیں، وزٹ پہ کسی بھی ملک مانا جاتا ہے، ملیشیا گئے ہیں، اگر آپ گئے ہیں تو یہاں پر آپ کیا کریں گے، یس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور نیچے پھر نیم آف کنٹری ملیشیا ہے، پرپز آپ اگر وہاں پر ورک کے لیے گئے ہیں تو ورک لکھتے ہیں، وزٹ کے لیے وزٹ کر دیں، پیریڈ آپ کا وہاں پر کتنا رہا ہے، کتنے سال، کتنے مہینے اور کتنے دن، اپراکسیمیٹلی آپ کو جتنا یاد ہے 2 سال 3 سال، لیکن پچھلے 5 سالوں میں، اس سے پہلے گئے تو پھر چھوڑ دیں، پھر نو کر دیں، ٹھیک ہے۔ نیچے چلتے ہیں جی، شادی شدہ ہونے کی صورت میں پرسنل انفارمیشن آف یور اسپاؤس، یور اسپاؤس کا مطلب آپ اپنی یہاں پر اپنی وائف کی ڈیٹیل دینی ہے، تو جو بندے شادی شدہ ہیں یہ بات یاد رکھیں، وہاں پر جب پہنچ جاتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے، تو ذہن میں رکھیں کہ ایک آپ نے اپنی بیوی کی یہاں پر ڈیٹیل دینی ہے۔ فیملی نیم، کوئی فیملی نیم فرض کیا کچھ بندوں کا نام ہوتا ہے، بیوی کسی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بیگم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لکھیں۔ نیچے گیون نیم، جو ان کا نام ہے بیوی کا وہ لکھیں۔ ڈیٹ آف برتھ، ایئر، منتھ اس حساب سے لکھیں۔ نیشنلٹی پاکستان ہے۔ ریزیڈنس ایریا جو آپ کا ایڈریس ہے وہ لکھیں، اور کنٹیکٹ نمبر، فون نمبر یہاں پر لکھیں، اوکے۔ آخر میں، ڈو یو ہیو چلڈرن، اگر آپ کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، تو یس، اگر نہیں ہے تو نو کر دیں، اور اگر ہیں تو نمبر آف دی چلڈرن 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنے بچے وہ لکھیں۔ آگے چلتے ہیں، یہ جو اس دفعہ نیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کہتا ہے کہ پلیز چوز 1 آف 3 ڈیزائرڈ انڈسٹری فرام دا فالوئنگ، مطلب آپ نے ساری کیٹیگری سلیکٹ نہیں کرنی، ان میں سے 3 کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے، سوچ سمجھ کے آپ نے کرنی ہے۔
کہ جو آپ کو کوریا میں ورک بھی پھر دلا سکے. کوشش کریں ان میں سے آپ سرچ کر لیں جو میرا مشورہ ہے، باقی آپ خود بھی دیکھ لیں یا اپنے ٹیچر حضرات یا جو آپ کے دوست ہیں ان سے بھی پوچھ لیں. میرے خیال سے آپ کوشش کریں ان میں سے وہ سلیکٹ کریں. زیادہ تر پلاسٹک مولڈنگ، پلاسٹک ربڑ کے کام کوریا میں زیادہ ہیں، ان کو سلیکٹ کر لیں. اس کے علاوہ ٹیکسٹائل کا اگر آپ کے پاس تجربہ ہے، ٹیکسٹائل کا کام بھی کوریا میں بہت ہوتا ہے، وہ سلیکٹ کریں. اس کے علاوہ موٹر ویہیکل، کیونکہ گاڑیوں کے کام بہت زیادہ ہے، اس میں مشینی کام، پھر CNC کے MCT کے بہت سے کام آ جاتے ہیں، وہ سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں تو مزید یہ جو پلاسٹک سے ریلیٹڈ دوسرے یہ وال پیپر ہوتے ہیں، اس ٹائپ کا جو کام ہوتا ہے وہ بھی کوریا میں بہت زیادہ ہے. اس طرح کے کیٹیگریز. اور اگر آپ کے پاس کیمیکل والے کام بھی کافی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. تو 3 آپ انڈسٹریز میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ووڈ والا کام بھی کوریا میں کافی ہے اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے اس میں، اور ووڈ جویلری والے اسپیشل جو سلیکٹ کیا تھا وہ کوشش کریں ووڈ والا کام ایک آدھ لازمی سلیکٹ کریں. تو 3 کیٹیگریاں آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنی ہے. مزید آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا جو آپ کو بہتر لگتی ہیں. میں نے آپ کو مزید مشورہ بھی دے دیا ہے کہ ان میں سے جو کیٹیگری آپ سلیکٹ کریں، کیونکہ ان کے کام کوریا میں بہت زیادہ ہے. آگے چلتے ہیں جی. بینک اکاؤنٹ، جو آپ کو پہلے شروع میں نے بتایا تھا کہ آپ کا اپنا ذاتی اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے، نیچے بینک نیم ہے آپ کا، HBL ہے یا UBL ہے، جو بھی برانچ نیم، جہاں پر بھی آپ کا برانچ نیم لازمی ذہن میں رکھیے گا کہ کہاں پر آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. برانچ کوڈ لازمی، برانچ کوڈ آپ کا لکھا بھی ہوتا ہے میرے خیال میں اس پہ، آپ کی چیک بک پہ مزید چیک بھی کر لیجیے گا، پوچھ بھی لیجیے گا. اور نیچے بینک کوڈ، سوئفٹ کوڈ. سوئفٹ کوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوریا پاکستان میں جتنے بھی بینک ہیں، آپ HBL ہے تو HBL کا سوئفٹ کوڈ ایک ہی ہوتا ہے پورے پاکستان میں. تو سوئفٹ کوڈ آپ کو ویسے گوگل سے بھی سرچ کریں گے تو مل جائے گا. ٹھیک ہے. آگے جناب E9 E10 H2 چھاگیک ساجنگ شنچنگجا ہاگنسو، یہ ایک اپلیکیشن، کوالیفیکیشن ویزا اپلیکیشن کنفرمیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ کیا کریں گے، سونگ میونگ سب سے پہلے نام لکھیں گے پاسپورٹ کے مطابق. پھر یہاں پر آپ سنگ نیون ووریل اپنی ڈیٹ آف برتھ، اس سے نیچے جو آپ کی نیشنلٹی پاکستانی ہے. جینڈر لکھیں گے میل فیمیل جو سونگ بیل ہے، اور آخر میں یوکون بونو آپ کا پاسپورٹ نمبر ہوگا. یہ چیزیں لکھنے کے بعد آگے جناب آپشن آ رہے ہیں جو ان سب میں آپ نے کیا کر دینا ہے، سب کو نو نو آنیوں پہ کلک کر دینا ہے، سب نو نو نو. ٹھیک ہو گیا. اوکے. آخر میں ہم چیک کرتے ہیں کیا ہے جی، جس ڈیٹ کو آپ نے یہ فارم فل کیا پاسپورٹ، آگے نیچے شنچنگ اپلیکیشن آپ کا اپنا نام ہوگا یہاں پر. ٹھیک ہے. اور آگے جس ڈیٹ کو آپ یہ فارم جمع کروا رہے ہوں گے، نیون ول سال ہوگا، مہینہ ہوگا، اور آخر میں آپ نے سومیوں کرنے اپنا سائن کرنے. ٹھیک ہوگا. تو نیچے مزید اس نے انگلش میں بھی ڈیٹیل کے دیا، اگر آپ کو انفیکٹ ہوئے ہیں، پچھلے ڈیزیز ہوئی آپ کے اتنے سالوں میں، آپ نے کوئی کروایا تو نہیں، نو کرتے ہیں. ہیو یو ایور کنٹرول سبسٹینس، آپ کوئی مطلب ہے نشہ وغیرہ کرتے ہیں، اس بارے میں بھی ہے، الکوہل وغیرہ. تیسرے میں کہتے ہیں ہیو یو ایور بین ٹریٹڈ بائی ڈاکٹر اور مینٹلی آپ کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس گئے ہیں تو نو کر دیں. ہیو یو ایور سفرڈ اینی النس انجری ود ان لاسٹ 5 ایئرس، پچھلے 5 سالوں میں آپ کے ساتھ کوئی انجری وغیرہ ہوئے تو نو کر دیں. یہ اوپر جو 5 وہی ہیں، 4 چیزیں وہی ہیں، اسی بارے میں ہی ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا جو ہے روسٹر فارم فل کریں. میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو چیزیں سمجھائی ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ پوری ویڈیو سننے کے بعد کوئی کویسچن آپ کا نہیں رہے گا، اور آپ اچھے طریقے سے اپنا جو ہے روسٹر فارم فل کریں گے، تاکہ کل آپ کا روسٹر فارم واپس نہ آئے، دوبارہ آپ کو واپس آئے. چھوٹی موٹی آپ کی غلطی آپ کو دوبارہ جناب کبھی روسٹر فارم آ رہا ہے جا رہا ہے. تو باقی یہ کہ اپنی وائٹ بیک گراؤنڈ کی تصویریں جو ہوں گی وہ لگانی ہیں. اور ان کے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو لڑکے وائٹ بیک گراؤنڈ کی تصویریں لگاتے ہیں، ساتھ میں ایک بارڈر آ رہا تھا کالا سا، اس کو کٹ آؤٹ کر دینا، وہاں پر کینچی ہوگی یا اپنے گھر سے کلیئر کر کے لے جانا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ مزید اگر آپ کو پھر بھی کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.